جو کلام تو نے اپنے بندے سے کیا اسے یاد کر، کیونکہ تو نے مجھے امید دلائی ہے۔ میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے۔ مغروروں نے مجھے بہت ٹھٹھوں میں اڑایا، تو بھی میں نے تیری شریعت سے کنارہ نہیں کیا۔ اے خداوند، میں تیرے قدیم احکام کو یاد کرتا اور اطمینان پاتا رہا ہوں۔ ان شریعوں کے سبب سے جو تیری شریعت کو ترک کرتے ہیں میں سخت طیش میں آ گیا ہوں۔ میرے مسافر خانے میں تیرے آئین میرا گیت رہے ہیں۔ اے خداوند، رات کو میں نے تیرا نام یاد کیا اور تیری شریعت پر عمل کیا۔ یہ میرے واسطے اس لیے ہوا کہ میں نے تیرے قوانین کو مانا۔ کلامی زندگی پروگرام میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں۔ آپ سب کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ خدا کا شکر گزار ہوں خدا کی اس بہت بڑی مہربانی کے لیے جو مجھ پر ہوئی ہے۔ پہلے دن سے لے کر اب تک اسی نے اس خدمت کے لیے دروازہ کھولا اور اب تک کھلا رکھا ہے۔ وہی ہے جو اس خدمت کے لیے سارے انتظام کر دیتا ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ جو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر مجھے بتاتے ہیں کہ آپ نے سنا، آپ نے دیکھا۔ آپ سب کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں۔ آج بھی جو دیکھ رہے ہیں، کاش کہ آپ دیکھ سکیں کہ خدا کے ہاتھ میں آپ کے لیے کیسی پیاری پیاری برکتیں ہیں۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستو، جو کلام میں آپ کو سناتا ہوں یہ خوشخبری ہے، خوشی کی خبر ہے، یہ انجیل ہے۔ خدا نے طرح طرح سے انسان سے کلام کیا ہے اور اپنے کلام کے بارے میں خدا نے ایسا کہا ہے۔ یسعیاہ نبی کی کتاب میں اس کے 55ویں باب میں خدا نے ایسا فرمایا ہے، میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا۔ کلام بے اثر نہیں ہوگا اور کلام بے پھل نہیں ہوگا، کیونکہ خداوند فرماتا یہ میرا کلام ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ خداوند کچھ کہے اور نہ ہو، وہ فرمائے اور جو کچھ ہے بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ وجود میں نہ آئے۔ جو کچھ ہے نہیں وہ کہہ دیتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، جو تھی نہیں وہ ہو جاتی ہے۔ یہ خدا کے کلام کی قدرت ہے، یہ طاقت اسی کے کلام میں ہے، انسان میں نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں خداوند نے یرمیہ نبی کی معرفت یہ تسلی بخش بات کہی تھی کہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں، جاگتا رہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا کہا ہے، میں بھول نہیں گیا، مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا وعدہ کیا
اور میں اسے پورا کرنے کے لیے جاگتا رہتا ہوں۔ ایسا تھوڑی کہ وہ سو جائے تو ہم شور مچا کے اسے جگانا چاہیں، وہ بھول جائے تو ہم اسے یاد دلائیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ کلام جو میں آپ کو سناتا ہوں یہ خدا کا کلام ہے، اور یہ وہی کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ لکھا کلام مجسم ہوا، دیہداری ہوا، جسم میں ظاہر ہوا۔ اسی لیے چونکہ وہ خدا کا کلام ہے اس لیے کہا گیا اس کا نام یسوع رکھنا، جس کا مطلب ہوتا ہے خدا بچانے والا۔ اور یہ کہا کہ لوگ جو اسے جان لیں گے وہ کہیں گے اسے امانویل، وہ گواہی دیں گے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے میں ان کے بیچ میں ہوں، میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے میں وہی کروں گا۔ تو یہ خدا کا کلام ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ مبارک ہے وہ جو پہچان لے کہ خدا کے بغیر میرے پلے کچھ نہیں ہے۔ وہ بہت مبارک ہے جو سب کچھ کر کے دیکھ چکا ہے اور اب بیٹھ گیا ہے، ہانپ رہا ہے، ڈر کے مارے کانپ رہا ہے، دکھائی نہیں دیتا، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے کان تک یسوع مسیح کے نام کی آواز پہنچ جائے اور وہ یسوع کا نام لے کر اسے کہے تو ہے، تو زندہ ہے، اور وہ کہے گا میں ہوں، میں آ گیا ہوں، اب مت ڈر۔ میں یہ خوشخبری آپ کو سناتا ہوں پیارے بھائی پیاری بہن، ڈرو مت، نراش نہ ہو، کیونکہ خداوند کے کان ہیں، وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہے، وہ آپ کو دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ آپ کو بچا لے گا۔ اس کی حضوری کی خوشی سے آپ کا یہ حال ہوگا کہ آپ گیت گائیں گے اس کے کلام کے۔ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا یہاں میرے مسافر خانے میں، یہ زندگی کا سفر ہے، یہ تو مسافر خانہ ہی ہے۔ دنیا ایک مسافر خانہ، کچھ دنوں کی بات ہوتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں، ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم مالک ہیں، پھر الجھ جاتے ہیں اس میں، پھر یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا، ڈر لگتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، کچھ بلائیں ہوتی وہ چپٹی ہوئی ہوتی وہ نہیں چھوڑتی۔ یہ کہہ رہا ہے میرے مسافر خانے میں تیرے آئین میرا گیت رہے ہیں، وہ جو حکم تو نے مجھے دیے تھے، جو باتیں تو نے کہی تھیں، اس مسافر خانے میں ان باتوں کو میں گاتا ہوں، میں گیت گاتا ہوں، اور گیت کا مضمون ہوتا ہے خدا کا کلام۔ کئی دفعہ میں بھائیوں اور بہنوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی دعا میں خود ہی گیت گایا کریں اور خدا سے کہا کریں، جو دل میں آتا ہے اس کی تعریف اور شکر گزاری کے لیے اسے راگ بنا کے گاؤ۔ اس سے خوبصورت گانا کوئی نہیں پسند آئے گا خدا کو۔ خدا کو سب سے اچھا گانا وہ لگتا ہے جو آپ کا دل گائے۔ یوں نہ کہنا کہ جی میں اتنا اچھا نہیں گا سکتی، میں تو اس کی طرح نہیں گا سکتا، ارے انہیں جانے دو، وہ تو آپ کی آواز سنے گا۔ ماں کو اپنے بچے کی آواز سب سے پیاری لگتی ہے، یہ میرا بچہ ہے۔ اب وہ ماں کا پتہ نہیں ٹھیک سے نام بھی نہیں لے سکتا، باپ کو جنہیں کچھ کہتا، لیکن اس کی آواز کتنی پیاری لگتی ہے۔ پہلی دفعہ جب بچہ کچھ بولتا تو باپ بلا وجہ کہا کہ یہ تو مجھے بلا رہا، ماں کہے کہ نہیں یہ مجھے بلایا اس نے، اتنی پیاری لگتی ہے۔ ایسی خداوند کہہ رہا مجھے تیری آواز بڑی پیاری لگے گی جب تیرا دل گائے گا، ورنہ ہمارے دل رو رہے ہیں، زخمی ہیں، ریگستان ہے دل کے اندر، ایک صحرا ہے، خشک، خاموش، ایک صحرا ہے، ہو کا عالم ہے۔ وہ حصہ اپنی زندگی کا ہم سب سے چھپا کے رکھتے ہیں۔ خدا کہہ رہا میں وہاں آ جاؤں گا، وہاں میں بساؤں گا اپنی خوشی تیرے دل میں، میرے مسافر خانے میں تیرے آئین میرا گیت رہے ہیں۔ کیسی پیاری گواہی ہے گیت خدا کی شکر گزاری کا۔ لیکن اس کا بھید یہ بتایا ہے، اسی کی 56ویں آیت میں لکھا، یہ میرے واسطے اس لیے ہوا کہ میں نے تیرے قوانین کو مانا۔ جاننا اور بات ہے، ارے سب جانتے ہیں خدا کے قانون کیا ہیں، بات تو جب ہے کہ جب انہیں مانے۔
جو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا وہ مگن ہو جائے گا. تو ایک قسم کا دیوانہ پن ہوتا ہے, دیوانگی ہوتی ہے, کچھ پتہ نہیں ہوتا کون کہاں ہے کون نہیں ہے, کون دیکھ رہا کون سن رہا ہے. جہاں بھی آپ اکیلی ہوں گی, جہاں اکیلے ہوں گے, آپ کا دل گائے گا. اپنے آپ گیت بنا کے گاؤ اس کی شکر گزاری کے. شکر ہے خدا کا ان سب کے لیے جنہوں نے گیت, خدا نے گیت بخشے ہیں. ہم ان کے گیت گاتے ہیں. وہ ان کا گیت تھا, ارے آپ کا اپنا گیت ہوگا. میرے مسافر خانے میں میرا گیت رہے. کیا چیز تھی گیت کا مضمون؟ کیا تھا؟ وہ کلام جو تو نے مجھ سے کیا. اب دیکھو اس کلام کی وجہ سے کیا کیا زندگی میں ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ اس کے گن گا رہا ہے, گیت گا رہا ہے. یہ گواہی آپ کی ہے, آپ کے لیے ہے. یہاں لکھا ہے خداوند میری امید ہے. اب میری ساری امید اسی سے وابستہ, اسی کے ساتھ سمبندھت ہے. میری امید بس خدا سے ہے. میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا, وہاں کیا ملے گا؟ کچھ نہیں. میری آنکھیں تو اس کی طرف ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے. وہ ہے میری امید, میری امید گاہ, میری امید گاہ. دیکھو اس امید کا ذکر ہے رومیوں کے خط کا 15واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے. یہ امید جو خدا بخشتا ہے اپنے لوگوں کو, اس کا ذکر ہے یہاں. رومیوں کا, بائبل میں رومیوں کا ایک حصہ رومیوں لکھا ہوگا, اس کا 15واں باب ہے اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا پس خدا امید کا چشمہ. جانے کس کس سے آپ نے امید رکھی ہے, کس کس سے آپ نے بات کی, اپنے دل کا حال کھولا, انہوں نے کوئی بات کہہ دی, آپ کو امید پیدا ہو گئی, پھر وہ بھول بھی گئے یا کچھ کر نہ سکے, یا یہ بھی ہو سکتا کہ وہ چلے گئے. کہاں گئی امید؟ خدا جو امید کا چشمہ ہے. ارے دریا سوکھ جاتے ہیں, چشمے نہیں سوکھتے. خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے, تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے, کم نہ ہو. جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اپنا روح القدس بخشا, روح القدس کا بپتسمہ دیا, جیسے یوحنا نے کہا تھا میں تو تم کو پانی کا بپتسمہ دے رہا ہوں, وہ جو آ رہا ہے وہ مجھ سے بڑا ہے, بہت مہان ہے, میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں. وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. آگ بھسم کر دے گی تمہاری زندگی سے ناپاکی. روح القدس خدا کی محبت تمہارے اندر انڈیل دے گا. اس روح القدس کے وسیلے سے جب وہ زندگی میں کام کر رہا ہو تو نا امیدی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی. نا امید نہیں ہوتا خدا کا بندہ, کیونکہ اس کی امید خدا سے ہے. اس کو معلوم ہے خدا نہ بدلے گا اور نہ لاچار ہوگا, نہ وہ بدلتا ہے, نہ وہ بھولتا ہے, نہ وہ بے وفائی کرتا ہے. بھروسے کے لائق ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا وہ آج اور کل, اس کے لیے لکھا آج اور کل اور ہمیشہ تک یکساں ہے, وہ بدلتا نہیں ہے. وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے. اس کا کلام کبھی واپس نہیں آئے گا بے پھل. جو کچھ اس نے فرما دیا تھا وہ سب کچھ آج ہو رہا ہے. تو وہ کہہ رہا خدا جو امید کا چشمہ ہے اپنے روح القدس کے وسیلے سے, اپنے پاک روح کے وسیلے سے جو اس نے دلوں میں بسا دیا ہے, ایمانداروں کو یہ بخشش ملتی ہے, اس کا روح اندر کام کرنے لگتا ہے, اس کی وجہ سے امید زیادہ ہوتی جاتی. کیسے؟ ایمان رکھنے کی وجہ سے. ان کا ایمان خدا پر ہوتا ہے. اے خدا میرا سارا بھروسہ تجھ پر ہے, تو روح القدس اندر سے کام کرے گا. نا امیدی کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں ہوگی, باہر رہے گی. اندر سے امید اٹھے گی, میری امید زندہ خداوند سے ہے, وہ کر دے گا کچھ, وہ آ جائے گا, وہ پہنچ جائے گا, وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا. تیرے کلام کے وسیلے سے مجھے معلوم ہو گیا کہ خداوند میری امید ہے. پھر لکھا ہوا خداوند میری تسلی ہے. یہ زبور اپنے سامنے رکھیے, زبور 119 اور اس کی میں نے یہ آیتیں شروع کی ہیں پڑھنی.
اور 119واں زبور ہے، اسے سامنے رکھیے تاکہ آپ دیکھتے جائیں میرے ساتھ ساتھ، کیونکہ اسی میں سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو باہر سے ہو۔ یہ لکھا ہے، یہ 49ویں 50 سے پہلی آیت، تو نے مجھے امید دلائی ہے، خداوند میری امید ہے، میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے، خداوند میری تسلی ہے، مجھے تسلی دے دیتا ہے۔ جب طرح طرح سے فکریں جیسے کھانے کو دوڑتی ہیں، بھوتوں کی طرح ڈراتی ہیں فکریں، اب کیا ہوگا، اس کا کیسے ہوگا، اور وہاں جانا ہے تو اس کا کام کیسے ملے گا، یہ ضرورت کیسے پوری ہوگی، میرے بچوں کا کیا ہوگا، وہ تسلی دیتا، کہتا مت ڈر، میں آ گیا ہوں، میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر رہے گی۔ کتنی زبردست تسلی ہے۔ ذرا دیکھو خدا کے کلام میں، خدا کا بندہ پولوس کسی وقت دشمن ہوا کرتا تھا یسوع مسیح کا، وہ مخالف تھا، وہ کلیسیا کا بھی مسیح کا بھی، وہ لکھ رہا ہے خدا کے بارے میں، کہہ رہا وہ ہر طرح کی تسلی کا خدا ہو، وہ ہماری سب مصیبتیں میں ہم کو تسلی دیتا ہے تاکہ ہم اس تسلی کے سبب سے جو خدا ہمیں بخشتا ہے ان کو بھی تسلی دے سکیں جو کسی طرح کی مصیبت میں ہیں۔ کئی دفعہ گھر میں کوئی پھل کا درخت ہوتا ہے، اس میں اتنے پھل ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں بھئی اب ہم تو کس کس کو دیں، اپنے آپ بھی کھا لیا انہوں نے، پھر اس سے زیادہ اور کیا کریں، پھر وہ پڑوسیوں کو بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میں ان کو پڑوس میں لے جاتا ہوں، ان کو بانٹ آتا ہوں، آلو بخارے اتنے ہوئے کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کریں، پھر میں نے بانٹ دیے، پڑوسیوں کو دیے، جا کے سب بڑے خوش ہو گئے۔ خدا کہتا ہے کہ وہ تمہیں اتنی تسلی دے گا کہ اس تسلی کی وجہ سے تم دوسروں کو بھی تسلی دینی شروع کر دو گے جن کے پاس نہیں ہے۔ ارے جس کے پاس خود تسلی نہیں وہ کسی کو کیا تسلی دے گا، اور اس تسلی سے ہوگا بھی کچھ نہیں۔ میں سر میں پٹی باندھ رکھی ہو، درد کے مارے میرا برا حال ہو، آنکھوں سے پانی جا رہا، ناک بہ رہی، اور میں اینسین کی دوائی بیچوں صاحب کہ صاحب اینسین کی دوائی کھا لو سر کا درد جاتا رہے گا، وہ کوئی کہے گا بھیا تیرے تو گیا نہیں، پٹی تو نے کائے کو باندھ رکھی، دیکھ اپنی ناک بہ رہی ہے، آنکھوں میں سے پانی آ رہا، ہمیں بتا رہا ہے اینسین سے فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن خداوند کہہ رہا ہے کہ جب میں تمہیں تسلی دوں گا، جب وہ تسلی دے گا تو لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر تسلی ہے، اسی چین ہے، یہ آدمی اطمینان سے، اس کے گھر میں جاؤ دیکھو پتہ لگے گا کہ سب چین سے رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، بڑا بھاری اطمینان ہے گھر میں، ایک سنتوک ہے، ایک شانتی ہے گھر میں، وہ پھر اتنی ہوگی کہ آپ کے ذریعے سے دوسروں تک خدا کی شانتی، اطمینان، تسلی پہنچے گی۔ یہ خدا کا کہنا ہے، خداوند میری تسلی ہے۔ بھی لکھا خداوند میری زندگی ہے۔ ارے ایک تو زندگی جسمانی زندگی ہے، ایک آتمک زندگی، ایک روحانی زندگی ہے کہ جب انسان کی روح زندہ ہو جائے، اور وہ اس وقت ہوتی ہے جب خدا کے ساتھ تعلق ہو جائے۔ جب تک خدا کے ساتھ رشتہ ٹوٹا ہوا ہے تو ہم تو جانوروں کی طرح جیتے ہیں، جانور بھی جی رہے ہیں، ہم بھی جی رہے ہیں۔ جانور اتنے برے نہیں ہیں اس وقت جتنا انسان کا برا حال ہو گیا۔ لوگ جانور سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا آدمی سے ڈر لگ رہا ہے، پاگل کتے سے اتنا نہیں ڈر لگتا ہے جتنا اب آدمی سے ڈر لگ رہا ہے۔ بے گھر ہو گئے لوگ بیچارے، مارے مارے پھر رہے ہیں، کون کر رہا وہ؟ کوئی شیر وہاں پر پہنچ گئے، کوئی کتے ہیں وہاں، سانپ ہے؟ نہیں، یہ تو انسان ہے جو ان سے بھی گر گیا۔ وہ زندگی نہیں ہے انسان کے اندر جو خدا کی زندگی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے۔ وہ کلام جو جسم میں ظاہر ہوا اس کا نام یسوع ہے۔ اس نے کہا ہے راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، میں ہلاک کرنے نہیں آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت پاؤ، کثرت کی زندگی۔ ایسی زندگی دوں گا کہ جس کی وجہ سے جن کے نزدیک تم جاؤ گے، جن سے بات کرو گے، انہیں بھی اس زندگی کا چسکا ہوگا، ملے گا۔ تمہارے وسیلے سے دوسروں کو بھی میں زندہ کروں گا، ان کی جان میں جان آئے گی، جان نکل نہیں جائے گی، ان کی جان میں جان آئے گی تمہاری وجہ سے۔ جب تم کلام سناؤ گے، جب تسلی دو گے، جب سہارا دو گے، جب گلے لگاؤ گے، ان کی جان میں جان آئے گی، زندہ ہو جائیں گے وہ۔
خداوند میری تسلی ہے، خداوند میری زندگی ہے۔ اور پھر اسی میں لکھا ہے آئے خداوند میں تیرے احکام، قدیم احکام کو یاد کرتا اور اطمینان پاتا رہا ہوں۔ ایسا اطمینان ہے جو آتا رہتا ہے، جیسے سانس میں نے لیا تو اب یہ تھوڑی کہ ساری زندگی کے لیے سانس لے لیا، ہاں ہوگا ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ بس ایک سانس اور ہوگا، وہ میں لے لوں گا پھر گھر چلا جاؤں گا۔ وہ وقت آ رہا ہے، کتنا پیارا وقت ہوگا، وہ بھی کیسا مبارک وقت ہوگا وہ، کیونکہ مجھے معلوم ہے اس نے کہا موت تک وہ میرا ہادی ہے۔ اس نے ذکر کیا ہے کہ میں کاہے کو مایوس ہوں، تیرے نجات بخش دیدار کی خاطر میں خوش ہوں گا، میں اس کو دیکھوں گا جس نے اپنی جان میرے لیے دی، جس نے مجھ گناہ گار پر رحم کیا ہے میں اسے دیکھوں گا، جس نے مجھ سے محبت رکھی میں اسے دیکھوں گا۔ تو میں سانس لے رہا ہوں، خداوند میرا اطمینان ہے۔ شکر ہے خدا کا کہ وہ اطمینان بخش دیتا ہے۔ یہاں لکھا اطمینان پاتا رہا ہوں، جیسے سانس لے رہا ہوں میں، ویسی ہر سانس کے ساتھ تیرا اطمینان بھی آتا جا رہا ہے، اطمینان مجھے ملتا جا رہا ہے۔ فکر مت کر، مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرا خداوند ہوں، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، میرے ہاتھ میں ساری طاقت ہے، میرے ہاتھ میں تیرے لیے پیار ہے، تو مت ڈر۔ ایسا اطمینان دیتا خداوند کا پاک کلام۔ خداوند یسوع اطمینان ہے ہمارے لیے۔ دیکھو لکھا ہوا یہاں پر، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، فلپیوں کے خط میں اس کے 4 باب میں میں آپ کو پڑھ کے سناؤں تاکہ آپ دیکھ سکو کہ جو کچھ، یہ کلوسیوں میں سے میں پڑھ رہا ہوں، کلوسیوں کا خط ہے، اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت میں دیکھو کتنی پیاری بات لکھی ہے۔ مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو، تمہارے دلوں پر حکومت کرے۔ دلوں پر حکومت ہے ہمارے، اطمینان کی نہیں ہے، بے چینی کی حکومت ہے، گھبراہٹ کی حکومت ہے، ڈر کی اور دہشت کی حکومت ہے دل پر۔ گھبرایا ہوا انسان، خدا کا کلام یہ بتاتا خدا نے یسوع مسیح میں تمہیں آواز دی ہے اور بلایا ہے، اور اس لیے بلایا ہے تاکہ مسیح کا اطمینان، خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، جس کے لیے خدا نے یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ تم دنیا میں دکھ اٹھاتے ہو، خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ وہ اطمینان جو انسان کی سمجھ سے بالکل باہر ہے، وہ اطمینان وہ کہہ رہا ہے کہ وہ میں پاتا رہا ہوں۔ اور خداوند کا کلام یہ بتا رہا ہے کہ جنہیں خدا یسوع مسیح آواز دے کر بلاتا ہے اپنے پاس، ان کے دلوں پر حکومت اس کے اطمینان کی ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے اطمینان کی۔ اطمینان بے چینی کو اندر نہیں آنے دیتا، ڈر کو اندر نہیں گھسنے دیتا، ایک اطمینان، ایک قسم کا چین، آرام، بے فکری خداوند میں ہوتی ہے۔ دوسری چیز بتائی گئی خداوند کی، خداوند میرا گیت ہے، خداوند میرا گیت ہے۔ یہ کلوسیوں میں اس کا بھی ذکر ہے۔ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ۔ خدا روحانی غزلیں بخشتا ہے انسان کو، انسان کا دل گانے لگتا ہے، دل و جان سے ہم گاتے ہیں۔ دیکھو کتنی برکتیں خدا دینا مانگ رہا ہے۔ آپ کہہ سکو کہ خداوند میری تسلی ہے، خداوند میری زندگی ہے، خداوند میرا اطمینان ہے، خداوند میرا گیت ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ میں نے اس کی بات مان لی ہے۔ اگر آج اس کی بات مان لو تو وہ مالا مال کر دے گا آپ کو۔ آج آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں سنا رہا ہوں آپ کو ایسی بات جس کے سننے سے اندر کی سمجھ کھل جاتی اور آتما کو، انسان کی روح کو دکھائی دینے لگتا ہے
وہ جس نے پیدا کیا ہے، یہ دکھائی دینے لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہمارے لیے کیسی کیسی برکتیں ہیں، اور کیسا مبارک وہ ہے جسے اس کے پیار کا یقین آ جائے اور وہ کہے کہ میں تیرا کلام ماننے کے لیے تیار ہوں، میں تیری بات ماننے کو تیار ہوں، میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کچھ ہاتھ نہیں آیا، بات نہیں بنی، جو کچھ تھا وہ بھی نہیں رہا، میں تیری بات ماننے کو تیار ہوں، میں تیرا حکم ماننے کو تیار ہوں۔ حکم اس کا صرف یہ ہے کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ کیا مطلب ہوا؟ میں اندر آؤں گا تو خوشی منائیں گے، میں چاہتا ہوں کہ تیرے اندر آؤں تو میں اور تو خوشی منائیں۔ کس بات کی خوشی منائیں گے؟ تیری زندگی ایک گیت بن جائے گا، تو گیت گایا کرے گی، تو گیت بنا کے گایا کرے گا۔ کیا کہا کرے گا؟ اگر چاہو تو میرے پیچھے پیچھے بولو، گیت تو آپ اپنا خود گانا اپنے آپ ہی بنا کے، لیکن یہ میرے ساتھ کہہ سکتے ہو، آپ میرے پیچھے بول سکتے، خداوند میری امید ہے۔ کہا آپ نے خداوند میری امید ہے، آپ کہیے خداوند میری تسلی ہے، وہ مجھے تسلی دے گا۔ کہا آپ نے؟ یہ پھر سے کہیے، خداوند میری امید ہے، خداوند میری تسلی ہے، خداوند میری زندگی ہے، وہ زندگی جس میں خوشی ہی خوشی ہے، خداوند میرا اطمینان ہے، خداوند میرا اطمینان ہے، خداوند میرا گیت ہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں پیاری بہن، اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں تو خدا کا شکر کریں، اور اگر ابھی تک آپ کو خداوند یسوع مسیح کا کوئی تجربہ نہیں ہوا ہے، آپ نے یہی سنا اس کے بارے میں کہ وہ ہے، مجھے نہیں معلوم کیا سنا ہے، لیکن میں جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ سچ ہے، آپ اسے اتنا کہہ دیں، آج کہہ دیں، اس وقت، میں چاہتا ہوں، میں تجھے جانتی تو نہیں، تجھے جانتا تو نہیں، پر میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے دل میں آ، میرے دل کا حال اچھا نہیں ہے، میرے دل میں آ۔ آپ کی زندگی شروع ہو جائے گی اور ایک نیا گیت آپ کی زندگی میں شروع ہو جائے گا، آپ گائیں گے، وہ سنے گا۔